نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین الوکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے ایک سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں نے اپنی گفتگو علامہ اقبال کے حوالے سے کی۔ اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے، علمی مغالطے کو جو پاکستان میں یا بر صغیر میں بعض اہل علم و فکر کو دیانتداری کے ساتھ علامہ کا مطالعہ کرتے ہوئے بوجوہ لاحق ہوا ہے، اور میرا خیال تھا کہ علامہ اقبال پر میں جتنے ریفرنس کوٹ کروں گا تصوف کے بارے میں، ان کے عقیدے پر، وہ گفتگو ایک نشست میں ختم ہو جائے گی، مگر وہ ختم نہ ہو سکی، ریفرنسز بہت سارے رہ گئے۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس گفتگو کو آج کی نشست میں بھی کنٹینیو رکھوں تاکہ علامہ اقبال پر گفتگو سیر حاصل ہو سکے۔ ایک بات میں صرف آج کے سامعین کے لیے اختصاراً دہرانا چاہتا ہوں کہ پچھلی نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں اس موضوع پر بات کر چکا ہوں کہ جو علامہ اقبال کی طرف ایک بات منسوب ہوئی جس سے ان کے انکار تصوف کا مغالطہ پیدا ہوا ذہنوں میں، کہ وہ تصوف کو اصلاً ایک عجمی پودا تصور کرتے تھے جو اسلام کی سرزمین میں بو دیا گیا، اس وجہ سے وہ اصلاً تصوف کے قائل ہی نہ تھے، اس کو عجمی الاصل قرار دیتے، اسلامی الاصل نہیں۔ یہ غلط فہمی، اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں۔ صرف آج کے سامعین کے لیے اختصاراً بات کرنا اتنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئرٹی اس طریقے سے کر دی کہ یہ کسی کاتب کی غلطی سے علامہ اقبال کا ایک خط تھا، اور پھر میں نے دوسری بات کی کہ انہوں نے اپنے بعض لیکچرز میں سبجیکٹ پر بات کی، تو اس کی وضاحت بھی میں کر چکا ہوں اپنی پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ۔ ایک خط تھا جو علامہ سید سلیمان ندوی کو انہوں نے لکھا 13 نومبر 1917 میں۔ اس کا ایک جملہ علامہ اقبال نے کچھ اور لکھا تھا۔ جب یہ کتابی صورت میں چھپنے کا وقت آیا تو غالباً کاتب کی غلطی سے اس جملے میں ایک دو لفظوں کی غلطی ایڈ ہو گئی، اور غلطی کے ساتھ وہ جملہ ایک نیا مضمون اور نیا معنی اس پر دلالت کرنے لگا۔ وہ خط چھپا ہوا ہے اقبال نامہ، جسے مجموعہ مکاتیب اقبال کہتے ہیں، جس کو مرتب کیا شیخ عطا اللہ نے، جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پروفیسر تھے، اور اس کو اقبال اکیڈمی لاہور نے چھاپا ہے۔ اس کے صفحہ 112 پر یہ مضمون جو لکھا گیا علامہ کی طرف کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود ہی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے جس نے اجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے۔ میں اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اب میں صرف ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، گفتگو نہیں کروں گا۔ پچھلی نشست میں مفصل بات ہو چکی۔ یہ جملہ غلط نقل ہو گیا، لکھا تو یہ گیا اب غلطی سے کہ اس میں شک نہیں کہ تصوف کا وجود ہی ایک اجنبی پودا ہے جو سرزمین اسلام میں لگا۔ تو اگر جنہوں نے صرف اس چھپی ہوئی کتاب کو پڑھا، یقیناً ان کا ذہن اس طرف جائے گا کہ علامہ اقبال نے اصلاً تصوف کا انکار کیا ہے، مگر غلطی کیا ہوئی وہ میں نے کلیئر کر دی۔ وہ یہ کہ علامہ اقبال کا یہی خط کلیات مکاتیب اقبال میں موجود ہے، مخطوطات کی شکل میں۔ ان کا قلمی لکھا ہوا خط مخطوطہ کلیات مکاتیب اقبال میں ہے، اور یہ کلیات مکاتیب اقبال یہ بھی اقبال اکیڈمی لاہور میں موجود ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں درخواست کی تھی کہ اس کریکشن کو سن لینے کے بعد ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے اور علمی ذمہ داری ہے کہ اس کو درست کریں علامہ اقبال کے اس خط کو۔ تو کلیات کے صفحہ 675 پر یہ خط ہے جو علامہ اقبال کا دستی مخطوطہ ہے، ان کا قلمی،
اوریجنل، میں اس کی فوٹو اسٹیٹ دکھا رہا ہوں، اور میں نے بھی اقبال اکیڈمی سے ہی حاصل کیا یہ خط۔ علامہ نے یہ لکھا تھا کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف وجودی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے۔ آگے عبارت وہی ہے۔ میں نے تفصیل سے بات کر دی تھی کہ علامہ کو مسئلہ وجود سے اختلاف تھا، اور جو تصوف وجودی اور تصوف شہودی کی دو اصطلاحات چلتی ہیں تو وہ تصوف وجودی کے قائل نہ تھے، اس کو اجمی تصور سمجھتے تھے، اجمی اصل کا تصور، اور اصل تصوف کو وہ ہمیشہ اسلامی تصوف کا نام دیتے۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ تصوف وجودی ایک اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے، اجمی پودا ہے۔ اب کاتب نے لکھتے ہوئے اسے غلطی یہ ہوئی کہ تصوف وجودی کو صحیح نہیں پڑھ سکا غالباً، تو اس کو وجودی کی یہ کو اس نے ہی بنا دیا، یہ تھا اس کو ہی بنا دیا، تو یہ بن گیا تصوف وجود ہی۔ اب تصوف وجود ہی جب بنا دیا تو جملہ نہیں بنتا تھا، معنی نہیں بنتا تھا، تو اس نے پھر تصوف کے بعد لفظ کا از خود اضافہ کر دیا جو علامہ کے خط میں نہیں تھا۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ شاید علامہ اقبال کا لکھنا بھول گئے اور جملہ یوں تھا، اصل خط موجود ہے۔ تو اب یہ کا اضافہ کرنے سے اور وجودی کی یہ کو ہی میں بدل دینے سے جملہ یوں بن گیا کہ تصوف کا وجود ہی سرزمین اسلام میں اجنبی پودا ہے، جبکہ اس سے مطلقاً تصوف کی اصل کا انکار ہو گیا کہ اس کا وجود یہ اجمیت پہ مبنی ہے معاذ اللہ، جبکہ رد کیا تھا انہوں نے تصوف وجودی کو، چونکہ اسی خط میں اگلے پیرے میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں تصوف کے باب میں دو چیزوں کا قائل نہیں ہوں، ایک غلو فی الزہد جو رہبانیت کی شکل اختیار کر گیا اس کا قائل نہیں، دوسرا مسئلہ وجود کا قائل نہیں، جس کا اوپر رد کیا تھا کہ تصوف وجودی ایک اجمی پودا ہے، مسئلہ وجود کا قائل نہیں ہوں۔ رہ گیا اصل تصوف، اس کا انکار علامہ اقبال نے اول سے لے کر آخر تک پوری زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ وہ نہ صرف اس کے معتقد اور عامل رہے بلکہ خود سلسلہ قادریہ میں تصوف کے طرق میں سے اعلیٰ سلسلہ قادریہ میں صوفیوں کی طرز پر خود بیعت تھے، اور اسی خط میں لکھتے ہوئے علامہ اقبال نے خود بھی بیان کیا ہے۔ اس خط میں آگے لکھتے ہیں کہ یہی حال سلسلہ قادریہ کا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں نقشبندی، قادری، طرق اور باقی سلاسل اجمی رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور یہی حال سلسلہ قادریہ کا ہے جس میں میں خود بیعت رکھتا ہوں۔ یہ حصہ ہے جو بڑا ریلیونٹ ہے۔ اگر علامہ اقبال اس کے قائل نہ ہوتے اور تصوف کے اصل وجود کے ہی منکر ہوتے اور اس کو ایک اجمیت کی چیز تصور کرتے تو نہ اس میں بیعت کرتے، نہ اس بیعت کا اقرار کرتے، اور اگر نوجوانی میں یا کسی زمانے میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود طریقہ قادریہ کے بڑے اعلیٰ صوفی تھے، بزرگ تھے ان کے والد گرامی، اور علامہ نے ان سے اکتساب فیض کیا ہے، اگر انہوں نے کہیں ان کو بیعت کرا دیا تھا یا والد صاحب سے ہو گئے تھے یا کسی اور شیخ سے بیعت ہو گئے تھے، ایک اور شیخ کا بھی ذکر آتا ہے، تو اب اس خط میں اگر وہ تصوف کا انکار کر رہے تھے تو اپنی بیعت کا بھی انکار کر دیتے، لکھ دیتے کہ غلطی سے میں نوجوانی میں بھی پھنس گیا تھا اور بیعت کر لی تھی مگر اب اس کا قائل نہیں رہا۔ تو چاہیے تو یہ علامہ نے کئی جگہ بیان کیا، قدم ارواح کی بحث بیان کی جو روحوں کو قدیم سمجھتے تھے، فرمایا کہ جن صوفیاء نے لکھا ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ وحدت الوجود کو کہا میں قائل نہیں ہوں، اور تنزلات ستہ کی بحث کو کہا میں قائل نہیں ہوں، اور کہا کہ اوائل دور میں بھی ان خیالات کا قائل تھا، مگر مطالعہ کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ اسلامی چیزیں نہیں ہیں، سو میں اس کو رد کرتا ہوں۔ کیٹیگوریکلی لکھا ہے، اپنے کئی عبارتوں میں، مضامین میں لکھا ہے۔ تو جب اس میں لکھ سکتے ہیں تو وہ بیعت کے بارے میں کہہ دیتے کہ اوائل دور میں بیعتوں کا قائل تھا، بیعت کرنے کا، مگر قرآن و سنت کے مطالعہ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ غیر اسلامی چیز ہے، مگر کیٹیگوریکلی سند پیش کرتے ہیں کہ میں خود بیعت ہوں طریقہ قادریہ میں۔ اور پھر لکھتے ہیں حالانکہ حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے مقام پر اسرار خودی اور تصوف اپنے اس مضمون میں جو علامہ نے مضمون لکھا، اس مضمون میں لکھتے ہیں حضور سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کو حضور سیدنا غوث الثقلین سید شیخ عبد القادر جیلانی۔ اب غوث الثقلین وہ ٹائٹل ہے جو صوفیاء
جو معتقدین متوسلین اور منسلکین ہیں تصوف کے، وہی یہ ٹائٹل دیتے ہیں۔ ایک عام رائٹر کبھی ان کا نام لکھتے ہوئے غوث الثقلین جیسے ٹائٹل یا غوث العظم جیسے ٹائٹل نہیں لکھے گا، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی لکھ دے گا۔ تو یہ بیان کرتے ہیں اس میں۔ تو اب یہ چیز میں نے کوٹ کی، اور اس ضمن میں نے پچھلی بار یہ بھی کہا تھا کہ تصوف کا جا بجا وہ اقرار کرتے ہیں، اور عجمی تصوف اور اسلامی تصوف میں امتیاز کرتے ہیں۔ انہوں نے لیرک پوئٹری کو بیان کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی اور کئیوں کے خطوط میں لکھ کے یہ بھی لکھا، اس نے یہ بیان کیا کہ اپنے شخصی میلانات کو، ذاتی رجحانات کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا ظاہراً و باطناً پابند ہو جانا، اس طرح کے اس اللہ کی رضا کے پابند، احکام کے پابند ہونے سے جو بھی نتائج پیدا ہوں ان نتائج سے بھی انسان لاپرواہ ہو جائے اور محض رضا اور تسلیم کو اپنا شعار بنا لے۔ یہ لکھ کر کہتے ہیں یہی اسلامی تصوف ہے، اور اسلامی تصوف کے نزدیک یہ تصور فنا ہے، لکھتے ہیں یہی اسلامی تصوف کے نزدیک فنا ہے۔ تو اس کو تو کیٹیگوریکلی علامہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کنسیپٹ کو۔ البتہ عجمی تصوف فنا کے کچھ اور معنی بتاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے جا بجا عجمی تصوف اور اسلامی تصوف دونوں میں ڈیفرینشیٹ کیا، کلیئر کٹ تفریق کی ہے۔ اب اس کے اوپر میں کچھ اور ریفرنسز آج کی نشست کے جو دے رہا ہوں، میں کوٹ کر رہا ہوں علامہ اقبال کا 13 اگست 1918 کا ایک خط، اور یہ خط بھی انہوں نے غالباً خواجہ حسن نظامی کو ہی لکھا ہوگا۔ خواجہ حسن، چونکہ بہت سارے خط انہوں نے ترتیب سے لکھے ہیں یہاں پر، تو وہ نام پیچھے جا کے آیا ہے، میں وہ پڑھ کے آپ کو نہیں، خواجہ حسن نظامی کو نہیں، یہ خط جو پچھلا بھی کوٹ کیا اور اب جو کوٹ کر رہا ہوں یہ اکبر الہ آبادی کے نام لکھا علامہ اقبال نے۔ اکبر الہ آبادی کے نام خط ہے، 6 اکتوبر 1911 کو پہلا خط لکھا تھا جو اس کتاب میں موجود ہے، اور اب کوٹ کر رہا ہوں 1918 کا خط، اگست 18 کا۔ وہ بیان کرتے ہیں ان کو کہ پرسوں شام کھانا کھا رہے تھے، اپنے والد گرامی کی روحانی صحبت سے استفادہ کرتا ہوں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہ بیان کرتے ہیں کہ پرسوں شام کھانا کھا رہے تھے، کسی عزیز کا ذکر کر رہے تھے، والد گرامی اپنے والد صاحب کا بیان کرتے، جس کا حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ دوران گفتگو کہنے لگے، معلوم نہیں بندہ اپنے رب سے کب کا بچھڑا ہوا ہے۔ یہ جملہ بیان کرتے اپنے والد صاحب کا، اور یہ جملہ کہہ کر کہتے ہیں اس خیال سے اتنے متاثر ہوئے کہ قریباً بے ہوش ہو گئے، اور قریباً بے ہوش ہو کر رات کے 10-11 بجے تک یہی بے ہوشی کی کیفیت رہی۔ یہ واقعہ لکھ کر اس کے بعد علامہ اقبال کے کومنٹ سنیں، وہ لکھتے ہیں یہ خاموش لیکچر ہیں جو پیران مشرقی سے ہی مل سکتے ہیں، یورپ کی درسگاہوں میں ان کا نشان نہیں ملتا۔ یہ ان کے ذوق کی بات ہے، یہ ان کا رجحان ہے۔ پھر علامہ اقبال کئی مقامات پر انہوں نے بیان کیا ہے، جس کو عطیہ بیگم معروف نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، جو علامہ اقبال کے جب وہ باہر جرمنی پڑھتے تھے اور ان کی پھر تحقیق کے اس زمانے میں وہ ان کی کولیگ تھی، انہوں نے مینشن کیا ہے، تو مس فیضی، تو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ علامہ اقبال نے بیان کیا تھا، خود بیان کیا تھا کہ ان کے والد گرامی صاحب کشف بزرگوں میں سے تھے، طریقہ قادریہ کے صاحب کشف بزرگوں میں سے۔ پھر ان کے کشف کے واقعات بیان کیے ہیں کہ گھر بیٹھے کشف کیا، آدھی رات تھی اور باہر نکلے اور میں بھی ساتھ ہم گئے، تو باہر پھر جا کے اس کشف کے نتیجے میں دیکھا تھا، پھر واقعات کوٹ کیے ہیں علامہ اقبال نے۔ پھر ایک دلچسپ چیز ہے جسے علامہ اقبال نے اپنے خط میں، جس سے تصوف کے اوپر سر کشن پرشاد کے نام خط لکھا ہے، اور اس کشن پرشاد کے نام خط لکھتے یہ 1917 میں، تو علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، 2 باتیں بلکہ، آپ اس سے اندازہ کریں گے کہ ان کے رجحانات، ان کے عقائد، ان کے معتقدات، ان کے نظریات، خیالات، عملی رجحانات، طبی ذوق کیا تھا۔ اور تصوف کا انکار کرنے والے کبھی یہ ذوق نہیں رکھتے۔ وہ ان کو لکھتے ہیں کہ آج کل لاہور میں، خط میں سے ریلیونٹ حصہ پڑھ رہا ہوں، 7 مارچ 1917، آج کل لاہور میں سلطان کی سرائے میں ایک مجذوبہ نے بہت لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ اب مجذوبہ کا ذکر کرتے ہیں،
جو لوگ تصوف کے بنیادی طور پہ انکاری و منکر وہ کیا لگے مجذوب اور مجذوبہ کی بات کریں؟ وہ تو مانتے ہی نہیں مجذوب کو پاگل سمجھتے ہیں۔ ایک مجذوبہ نے بہت لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے، کسی روز ان کی خدمت میں بھی جانے کا قصد ہے۔ لکھ رہے ہیں سر کشن پرشاد کو کہ کسی روز اس مجذوبہ کی خدمت میں جانے کا بھی ارادہ ہے تو شاد کا پیغام بھی پہنچا دوں گا۔ اس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا پیغام بھی پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد کسی لڑکے کی بات کرتے ہیں جو اچھا نیک بخت لڑکا ہے آپ کی صحبت میں آنے والا، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ لڑکا دہلی کالج میں پڑھتا ہے، اسی خط میں دہلی کالج میں پڑھتا ہے، ذہین و طباع ہے مگر کھیل کود کی طرف زیادہ راغب ہے۔ آج کل میں اس فکر میں ہوں کہ اس کو کہیں مرید کرا دوں یا اس کی شادی کر دوں کہ اس کے ناز میں نیاز پیدا ہو جائے۔ اب آپ خود سوچ لیں، علامہ اقبال کا خط ہے، مطلب ہے اس لڑکے میں ناز ہے، کھیل کود کی رغبت ہے، اور میں اس فکر میں ہوں کہ اسے کہیں کسی اللہ والے کا، کسی صوفی کامل کا مرید کرا دوں۔ کیوں؟ تاکہ اس کے ناز میں نیاز پیدا ہو جائے۔ اب آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نیاز سے کس طرف اشارہ ہے، طبیعت میں کس گداز کا اشارہ ہے، قلب و باطن کی کس کیفیت کی طرف اشارہ ہے، کس عاجزی کی طرف اشارہ ہے، کس دل شکستگی کی طرف اشارہ ہے، قلب کی جس خستگی کی طرف اشارہ ہے۔ کسی سے بیعت کرا دوں تو ارادت کا ذکر کر رہے ہیں، جو تصوف کا ایک وتیرہ ہے۔ پھر جب علامہ کے اوپر یہ تہمت لگی کہ وہ تصوف کا انکار کرتے ہیں، اس کا میں نے پچھلی نشست میں تفصیلی بیان کیا تھا۔ وہ دراصل انہوں نے ان موضوعات پر بحث کی، تنزلات ستہ پر بحث کی، انکار کیا، یا قدم ارواح کے تصور پہ بحث کی، ارواح کاملین کے قدیم ہونے پر، یا وحدت الوجود یا مسئلہ وجود جس کو کہتے تھے اس پر بحث کی، یا خواجہ حافظ شیرازی پر بحث کی، ایرانی شعراء پر۔ اب ان کو چونکہ صوفیاء کہا جاتا تھا، ان بحثوں کی وجہ سے ہندوستان میں ایک تصور ابھرا کہ یہ تصوف پہ تنقید کر رہے ہیں۔ علامہ نے جا بجا اپنے خطوط میں بھی اور اپنے مضامین میں بھی جو اخبارات میں چھاپے، ان میں واضح کیا کہ میں تصوف کا معتقد ہوں اور قائل ہوں، صوفیاء کا قائل ہوں۔ میں ان افکار اور ان مسائل اور تصورات کو نہیں مانتا جو تصوف میں داخل کر دیے گئے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف ہیں۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اس خط میں بھی لکھا ہے 20 جنوری 1918 کو، اور وہ کہتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی صاحب کی بات کرتے ہیں کہ ان کو میرے بارے میں یہی بدظنی یعنی بدگمانی تھی، یعنی کہ میں گویا صوفیاء پہ تنقید کرتا ہوں یا تصوف پر تنقید کرتا ہوں، مگر کچھ عرصہ کے بعد جب ان کی بدگمانی رفع ہو گئی تو انہوں نے مجھے معذرت کا خط لکھا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب وہ علامہ اقبال خود لکھتے ہیں کہ میں نے 2 سال کا عرصہ ہوا تصوف کے بعض مسائل سے کسی قدر اختلاف کیا تھا، بعض مسائل سے۔ یہ ساری بنیاد ہے جو علامہ کے بارے میں غلط فہمی اور ان کے بارے میں ایک غلط تصور ابھرا، اس کا سبب بنا۔ اور وہ اختلاف علامہ لکھتے ہیں ایک عرصہ سے خود صوفیاء اسلام میں ہی چلا آتا، کوئی نئی بات نہ تھی۔ یعنی تصوف کے اندر صوفیاء بھی ایک دوسرے سے ان مسائل پہ اختلاف رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اور بحث و تمہیز کرتے اور تنقید کرتے تھے۔ کہتے صوفیاء اسلام نے بھی ان پر بحث کی ہے، چند مسائل تھے۔ یعنی بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نہ تصوف کا منکر تھا نہ ہوں، بلکہ میں تو خود تصوف اور صوفیاء کا عزت احترام عقیدت رکھنے والا اور سلسلہ قادریہ کا مرید ہوں، بیعت ہوں۔ میں نے صرف تصوف کے نام پر چند مسائل جو مشہور ہو گئے اور غلطی سے لوگ اس کو تصوف سمجھنے لگے، جو کہ اصل تصوف یا اسلامی تصوف کا حصہ نہیں تھے، ان پر میں نے گفتگو کی، اختلاف کیا۔ اور وہ اختلاف نیا نہیں تھا، کہتے ہیں خود صوفیاء اسلام نے اس پر اختلاف کیا، آپس میں بحث تھی۔ مگر افسوس کہ بعض ناواقف لوگوں نے میرے مضامین کو تصوف کی دشمنی پر محمول کیا، اور کہتے ہیں مجھے اس اختلاف کے ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی، محض اس وجہ سے کہ اپنی پوزیشن واضح کرنا ضروری تھا۔ تو اپنی پوزیشن واضح کر کے پورا خط لکھا ہے تفصیلی، اور مضامین بھی لکھے جس سے یہ کلیئر کر دیا کہ میں تصوف کا انکاری نہیں ہوں اور صوفیاء کا انکاری نہیں ہوں، میں نے انکار صرف اس چیز پر کیا۔
اور پھر جگہ جگہ وہ اپنے خطوط میں لکھتے ہیں، جس سے اپنا پریکٹیکل جو ان کا رجحان ہے اور معمولات ہیں، جب بھی دہلی گئے علامہ اقبال پوری زندگی میں ایک وزٹ بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس کی حاضری میں مس نہیں کی، ایک وزٹ بھی مس نہیں کیا جب بھی گئے۔ ریلوے اسٹیشن سے اتر کے سیدھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گئے، اور میں نے پچھلی نشست میں خط کوٹ کیا تھا، فرماتے ہیں کہ اترتے ہی فوری تھوڑی وقفے کے بعد گئے اور سارا دن حضرت خواجہ محبوب الہی کی بارگاہ میں گزارا۔ اگر روحانی تعلق صوفیاء کی ذات کے ساتھ اسی کا اتنا معتقدانہ نہ ہو تو آدمی وزٹ کر کے آ جاتا ہے، دن بھر کیوں گزارے گا۔ اب اگلے واقعہ آتا ہے 29 مارچ 1919 کا، اس میں بیان کرتے ہیں دہلی تو گیا تھا اور 2 دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین کی درگاہ پر بھی حاضر ہوا تھا دہلی کے وزٹ میں، مگر افسوس کہ پیر سنجر کے دربار میں حاضر نہ ہو سکا۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری کا موقع نہ مل سکا، فرصت نہ ملی، اس پر افسوس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر بیان کرتے ہیں خواجہ حسن نظامی صاحب نے بہت اچھی قوالی سنائی، اور پھر آگے تفصیل اس کی بیان کرتے ہیں، اپنے حوال بیان کرتے ہیں۔ پھر علامہ اقبال اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں ایک خط میں، نیاز الدین خان کے نام ایک خط لکھا 14 جنوری 1922 کو۔ اس میں علامہ اقبال اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں، یہ بڑا توجہ طلب ہے جملہ، پورا پیرا ہے۔ علامہ ان کو لکھتے ہیں، مخدومی السلام علیکم، آپ کے دونوں خط مل گئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہو۔ ان کو خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے علامہ اقبال کو لکھ بھیجا زیارت کا حوال نیاز الدین خان صاحب نے۔ اب ان کا جواب دے رہے ہیں علامہ اقبال، 1922 کا خط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہو۔ ایک ایک لفظ علامہ اقبال کے اس خط کا سننے والا ہے، توجہ سے سمجھنے والا ہے۔ لکھتے ہیں اس زمانے میں یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ دوسری رویا کا بھی یہی مفہوم ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جو پہلا خواب آیا تھا آپ کا، اس کا معنی تعبیر پوچھی ہے، وہ بھی یہ تعبیر ہے۔ دوسری کی تعبیر بھی یہ ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کا اس خواب کے اندر کوئی فرمان ہوگا، انہیں ارشاد فرمایا ہوگا، اس کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ دونوں ارشادات جو خواب آپ نے دیکھے اس کی تعبیر ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھیں۔ آگے، تاکہ قلب محمدی نسبت پیدا کرے، تاکہ دل میں محمدی نسبت پیدا ہو۔ اب محمدی نسبت تصوف کی اصطلاح ہے، یہ تصوف کے باہر کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ اور آگے سنیے، وہ کہتے ہیں کہ اس نسبت محمدیہ کی تولید کے لیے، یعنی قلب میں دل میں نسبت محمدی کو پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ قرآن کے معنی بھی آتے ہوں۔ اگر معنی نہ بھی آتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے نسبت محمدی کی، سمجھنے کے لیے ضروری ہے معنی کا آنا، مگر قلبی روحانی نسبت محمدی، آقا علیہ السلام سے روحانی نسبت کے قائم ہو جانے کے لیے ضروری نہیں کہ معنی بھی آتے ہوں، خلوص و محبت کے ساتھ محض قرات کافی ہے۔ آگے علامہ اقبال کا عقیدہ سنیے، پھر لکھتے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے، خود ان کا خط ہے، میرا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور اس زمانے کے لوگ بھی ان کی صحبت سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام ہوا کرتے تھے۔ یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے، یہ پورا نچوڑ ہے تصوف کا، اور نسبت محمدی کی شرح ہے۔ آقا علیہ السلام میرا عقیدہ ہے کہ زندہ ہیں، اور اس زمانے کے لوگ بھی اسی طرح آپ کی صحبت سے مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام ہوا کرتے تھے۔ اور آخری جملہ غور سے سنیے، لکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو اس قسم کے عقائد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناگوار ہوگا۔ انہوں نے ساری بات کھول دی اپنے عقائد کی۔ پھر پڑھ رہا ہوں، لیکن اس زمانے میں اس قسم کے عقائد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناگوار ہوگا، اس واسطے خاموش رہتا ہوں۔ بیان کر دیا کہ میں ان موضوعات پر زیادہ اس لیے بات نہیں کرتا کہ کئی دماغوں کو ناگوار ہوگا، ورنہ عقیدہ یہ ہے، یہ ان کا عقیدہ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد مسلم صوفیاء کی تعریف کرتے ہیں خط میں، اس کے اوپر لکھتے ہیں، یہ
ماسٹر عبداللہ چغتائی صاحب کو خط بھیجا ہے، اور فلسفے کے اوپر بات ہو رہی ہے اس میں، اور زمان اور مکان کی باتیں کی ہیں، اور زمان کے ابعاد ڈائمینشنز آف ٹائم، اس پر گفتگو کی ہے، ڈائمینشنز آف ٹائم پر۔ اور وہ جو مختلف سکولرز، ویسٹرن ورلڈ کے سکولر جنہوں نے ٹائم پر اور ٹائم کی ڈائمینشنز پر، اسپیس اور ٹائم پر بات کی، ان کا تذکرہ کر کے اینڈ پر لکھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ مکان کے ابعاد یعنی ڈائمینشنز 3 سے زیادہ ہوں۔ آگے بیان کرتے ہیں، اور ہمارے اسلامی صوفیہ، تو کس طرح علامہ کے آپ پوری زندگی کے اندر ان کے فکر میں، اور یہ خط جو ہے، اب یہ بھی نہ سمجھیں کہ اوائل دور میں یہ عقیدہ تھا اور بعد میں بدل گیا، یہ 13 جون 1937 کا عقیدہ ہے۔ اب آپ بتا دیجئے اس کے بعد کتنا زندہ رہے ہیں؟ یہ آخری عمر تک عقیدہ ہے، 13 جون 1937۔ تو ادھر کہیں کہ تصوف کا وجود ہی معاذ اللہ عجمی پودا ہے، تو جس کا عقیدہ اگر یہ ہو، وہ یوں کیوں کہے گا ہمارے اسلامی صوفیہ؟ یہ تو تضاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلامی صوفیہ تو ایک مدت سے تعدد زمان و مکان کے قائل ہیں، اسپیس اور ٹائم کا جو تعدد ہے، اس کے ملٹی ڈائمینشنز ہونے کا طویل مدت سے قائل ہیں ہمارے اسلامی صوفیہ۔ یہاں انہوں نے عجمی صوفیہ سے جدا کر دیا، ہندی تصوف سے، عجمی تصوف سے اور ایرانی تصوف سے جدا کر دیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال جب تصوف کی بات کرتے ہیں، اصل تصوف کی، تو اسے اسلامی تصوف کی ٹرم یوز کرتے ہیں۔ جب رد کرنا ہے کسی اور تصوف کو یا کسی تصور کو جس کو وہ اسلامی تصوف نہیں مانتے، اس کو پھر کہیں گے یا عجمی کا لفظ لگائیں گے، یا ہندی کا لفظ لگائیں گے، ایرانی کا لفظ ایڈ کریں گے، جیسے مسیحی اور یہودی کا لفظ بھی ایڈ کیا۔ ان کی جوئش مسٹسزم اور کرسچن مسٹسزم، پرشین مسٹسزم یا انڈین مسٹسزم، یہ لفظ ایڈ کریں گے، اور جب اسلام کی بات کریں گے تصوف کی، تو کہیں گے ہمارے اسلامی صوفیہ، اور اسلامی تصوف کا ویو پوائنٹ یہ ہے، عجمی تصوف کا یہ ہے۔ وہ تو مدتوں سے اس تصور کے قائل تھے۔ یہ خیال یورپ میں سب سے پہلے جرمنی کے فلسفی کانٹ نے پیدا کیا۔ لکھتے ہیں کہ یورپ میں یہ ملٹی ڈائمینشنز جو ہیں زمان اور مکان کی، یہ کانٹ نے فرسٹ ٹائم یورپین ہسٹری میں جرمن جو فلسفی تھا اس نے بیان کیا، لیکن مسلمان صوفیہ اس سے 500-600 سال پہلے اس نقطہ سے آشنا تھے، بیان کر چکے تھے۔ آگے پھر ریفرنسز دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کے اس موضوع پر لکھے ہوئے رسائل فلاں لائبریریوں میں موجود ہیں۔ اب پھر علامہ اقبال آگے ایک اور بات کرتے ہیں، وہ لیکچر دینے جاتے ہیں کہیں بالفرض، تو اسلامی تصوف کو عنوان بنایا ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ خط بھیج رہے ہیں علامہ اقبال یہ خواجہ حسن نظامی کے نام، اور تصوف کے ساتھ علمی دلچسپی کی پوری چیزیں بیان کر کے وہ ان کو لکھ بھیجتے ہیں کہ آپ خود کوشش کریں۔ خواجہ حسن نظامی کو کہتے ہیں، اور قاری شاہ سلیمان صاحب پھلواری معروف علماء میں سے ہیں، غالباً یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، تو کہیں ان سے بھی مدد لے لیں۔ تو مجھے قرآن مجید کی وہ آیات چاہیے، یہ خط لکھ رہے ہیں ان کو، جو صریحاً تصوف سے متعلق ہیں، ان کا پتہ دیجئے، سپارہ رقوع بھی لکھ بھیجیے، اور آپ قاری شاہ سلیمان صاحب یا کسی اور سے بھی مشورہ کریں، مفصل جواب بھیجیں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ وہ اسلامی تصوف پر فروری کے 3 ہفتے میں لیکچر دینے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، نجی سا واقعہ ان کے گھر کا، گھریلو ماحول کا، ذاتی زندگی کا، اس کو علامہ نے کوٹ کیا۔ یہی خط ہے، 12 اکتوبر 1908 کا خط ہے، اور خواجہ حسن نظامی صاحب کو انہوں نے نیاز بھیجی، نیاز ایصال ثواب کے لیے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ آپ نے کیوں تکلیف کی، یہ نیاز جو آپ کو پہنچی ہے، انہوں نے کوئی وی پی بھیجی تھی، پوسٹ کارڈ بھیجے تھے، شکریہ ادا کر کے کہا یہ نیاز انہوں نے بھیجی، جو نیاز جو آپ کو پہنچی ہے والدہ مکرمہ کی نیاز تھی، قبول فرمائیے۔ بھائی صاحب کا ارادہ خود حاضر ہونے کا تھا، مگر شاید انہیں فرصت نہ ملی، تو آپ کو اس طریقے سے بھیج دی۔ پھر ایک حلقہ بنایا خواجہ حسن نظامی نے، اس زمانے میں حلقہ نظام المشائخ،
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے عقیدت مندوں کا صوفیہ میں ایک حلقہ نظام المشائخ قائم کیا دہلی، لاہور، پنجاب میں۔ اس کا تذکرہ علامہ اقبال تک پہنچا۔ اب علامہ اقبال خواجہ حسن نظامی کو لکھتے ہیں اور وہ قابل توجہ لفظ ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایک شخص ذہنی طور پر، فکری طور پر، اعتقادی طور پر تصوف کا منکر ہے، اس کو مانتا ہی نہیں، اس کو بنیادی طور پہ اجمی پودا سمجھتا ہے، اسلامی الاصل ہی نہیں جانتا، تو ان کی کیا مجبوری ہے وہ اپنے آپ کو اٹیچ کرے تو صوفیانہ حلقہ جات کے ساتھ اور بیعت کرے اور ان کے تذکرے کرے اور اسلامی تصوف پر لیکچر دے اور اس کو فروغ دے، اس پر اپنی نیاز مندی کا اظہار کرے۔ اور یہاں تو دیکھیے اگلے 2-3 خط کے جو ریفرنس ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے حلقے کا ذکر پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی، حلقہ نظام المشائخ، مجھے بھی اس حلقہ میں شامل تصور کیجئے۔ خط لکھا ان کو، مجھے بھی حلقہ نظام المشائخ میں شامل تصور کیجئے اور اہل حلقہ سے استدعا کیجئے کہ میرے حق میں دعا کریں۔ اب اس کے بعد اگلا خط لکھا، 1 سال کے بعد خط ملا ہے۔ اس خط میں 14 جنوری کو لکھا 1909 میں، لکھتے ہیں مخدومی مکرم جناب خواجہ صاحب، حلقہ نظام المشائخ کے متعلق آج مسٹر محمد شفیع بیرسٹر ایٹ لا سے سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ خبر ان کے بارے میں ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں خدا کرے آپ کے کام میں ترقی ہو، مجھ کو بھی اپنے حلقہ مشائخ کے ادنا ملازمین میں تصور کیجئے۔ اگر آپ کہیے کہ یہ صرف سوشل ریلیشننگ کی باتیں ہیں تو سوشل ریلیشننگ کی باتوں میں یہ جملے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور 1000 طریقے ہیں سوشل ریلیشننگ آدمی رکھتا ہے۔ پھر وہ 12 روپے کا کوئی میٹر بیان کرتے ہیں، 1912 میں کہتے ہیں کہ 12 روپے جس طرح آپ کے خیال میں آئے علامہ اقبال نے بھیجے، نیاز کے بھیجے، حلقہ نظام المشائخ کے لیے پیسے بھیجے، جس طرح آپ کے خیال میں آئے خرچ کر دیجئے، حلوہ پکا دیجئے یا خانقاہ کے متعلقین میں تقسیم کر دیجئے۔ یعنی میں نے نظر اور نیاز کے لیے بھیج دیے ہیں، تو آپ جس طرح چاہیے نیاز پکا کے تقسیم کرا دیں، لوگوں کو کھلا دیں، یا خدام کو جو دربار شریف کے ان میں تقسیم کر دیں۔ پھر علامہ اقبال کا معمول رہا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی، حضرت خواجہ اجمیر، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت شاہ سلیمان توسوی، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کے عرسوں میں شریک ہوتے تھے۔ پاک پتن شریف، خواجہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر آراز میں شریک ہوتے۔ وہ نہ صرف معتقد تھے، عامل تھے، تصوف کی رسوم کے، تصوف کے طور طریقوں کے، ان کی پوری زندگی اس طریق میں بیتی ہے۔ چند چیزوں پر فکری اختلاف تھا، علامہ خود فلسفی تھے، وہ میٹا فزکس پر ان کی پوری اپنی ایک اتھارٹی تھے، تو مابعد طبیعیات پر، اخلاقیات پر اور ایرانی مابعد طبیعیات پر ان کی ریسرچ، ان کی پی ایچ ڈی تھی۔ وہ بطور فلسفی بعض تصورات کو دیکھتے تھے تو تنزلات 5، تنزلات 6 اور ارواح کا قدیم ہونا اور مسئلہ وجود، اس کا انکار کرتے تھے، اور اس کے انکار سے قطعی طور پہ تصوف کا انکار لازم نہیں آتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو صوفیاء میں نہیں مانتے ان کو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ وجود سے اختلاف کرتے ہیں، انہوں نے تصور شہود پیش کیا، کوئی کسی میں بھی نہیں۔ شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی کہتے ہیں کہ دونوں درست ہیں، دونوں میں لفظی نزاع ہے، اختلاف ہے، لفظی حقیقت میں ایک ہی بات ہے۔ تو الگ الگ ویوز ہیں ہر ایک کے۔ علامہ اقبال اس کے ناقدین میں سے تھے، مگر تصوف کے قائلین میں سے ہیں۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ اقبال مولوی صالح محمد کے نام خط بھیجتے ہیں 10 مئی 1930 کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غالباً عرس مبارک میں شرکت کے لیے بھیجا ہے، توسا شریف، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے عرس مبارک پر ان کے مزار اقدس پہ شرکت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ میرا خیال تھا شاید میں عرس کے موقع پر حاضر نہ ہو سکوں، لیکن مزید غور کرنے پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے اس موقع پر خود جانا چاہیے، اور اطلاعاً آپ کی خدمت میں اطلاعاً عرض کر رہا ہوں۔ پھر وہ پوری تفصیل دے رہے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ علاوہ ازیں بتا دیں اور کس کس بزرگ کو اطلاع دی جائے روانہ ہونے کی، کیا حضرت دیوان صاحب کو براہ راست لکھ دیا جائے، یا جب خواجہ نظام الدین صاحب وہاں پہنچ جائیں تو ان کو بذریعہ تار مطلع کروں،
تاکہ جو صاحب سجادہ بزرگ ہیں ان کو بھی آمد کی اطلاع ہو، تو ان کو مولوی صالح محمد سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میں خود توسا شریف عرس مبارک کے لیے آ رہا ہوں حاضری کے لیے۔ پھر وہ ایک اور خط لکھتے ہیں انہی کو، اور اس خط میں، یہ سب خط 30s کے ہیں، زندگی کے آخری ایام کے ہیں، دن سالوں کے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آیا ان کے بزرگوں کے کتب خانے میں معلوم کیجئے حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ رسالہ موجود ہے جو انہوں نے آسمانوں اور سیاروں کی سیر کا جس میں ذکر کیا ہے، ستاروں اور آسمانوں کا سیر جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، تو اس کی تلاش میں وہ صوفیاء کے افکار اور خیالات کو اس اینگل سے پڑھتے تھے۔ ہاں جہاں کسی کی صوفیاء میں سے کسی بھی صوفی کی بات میں فلسفیانہ بات آتی تو وہ محض صوفیاء کے معتقد ہونے کے طور پہ اس کو منون قبول کرنے والے نہیں تھے، جہاں فلسفے کی بات آتی وہ فلسفے میں خود ایک اتھارٹی تھے، تو فلسفے کی بات کو تصوف کی بات کے طور پہ نہیں لیتے تھے، بطور فلسفہ لیتے، اس سے اختلاف کریں اتفاق کریں وہ ان کے اپنا آپشن ہے، وہ ہر ایک شخص کی اپنی رائے ہے۔ اس طرح پھر آگے علامہ اقبال کا ایک جملہ اسی خط میں، ایک اور خط ہے جو 25 جولائی 1930 میں لکھا ہے، یہ بھی انہی وہ مولوی صالح محمد صاحب کو لکھا ہے، یہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے تھے، مولانا صالح محمد، ان کو لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میں اس رسالے کو جو سر السما ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری دلچسپی اس میں یہ ہے کہ میں دوربینوں کے طریق سے جو مشاہدات آسمانوں اور سیارگان فلکی کے، آسمانوں کے اور سیارگان فلکی کے، جو سیاروں کے، پلینٹس کے جو دوربینوں سے جو مشاہدات آئے ہیں ان کی تحقیق کرنا اس وقت مقصود نہیں، میرا مقصود اس تحقیق سے یہ ہے جس کی بنا مکاشفات قلبی پر ہو، جو اولیاء اللہ نے اپنے قلبی کشف کی بنیاد پر جو حقائق بیان کی ہیں میں ان کا مطالعہ کر رہا ہوں، ان کو جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے مکاشفات میں اور فلسفیوں کے فلسفے میں اور ان کی بحوث میں کتنا فرق ہے۔ اب علامہ لکھتے ہیں یہاں بڑا پیاری بات ہے، گزشتہ رات میرے ہاں بہت سے احباب کا مجمع تھا، مسلمانان ہندوستان کی عام روحانیت کا ذکر تھا، بہت سے احباب مسلمانوں کے موجودہ انحطاط سے متاثر ہو کر مایوسی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں میں نے ریمارکس دیے اور میں نے یہ کہا جس قوم سے خواجہ سلیمان توسوی ہوں، جس قوم سے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی پیدا ہوں آج کے زمانے میں، اور جس قوم سے خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف والے، کوٹ مٹن شریف والے وہ پیدا ہوں، اب اس زمانے میں جس قوم میں اب بھی خواجہ شاہ سلیمان توسوی، خواجہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف والے پیدا ہو سکتے ہیں، اس زمانے میں بھی اس کی روحانیت کا خزانہ ختم نہیں ہوا، وہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس خزانے سے لوگ نکلیں گے، یہ بیان کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں اس سے وہ کسی اور نام کو ہی کوٹ کر دیتے، کتنے علماء اور کتنے اہل علم و فکر گزرے ہیں، مگر پورے ہندوستان کی جب روحانی تاریخ کا ذکر ہوا اور مسلمانوں کے زوال کی بات ہوئی کہ کیا اس زوال کے دور میں بھی کوئی مرد حق ابھرے گا، کیا مستقبل میں گرتی ہوئی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے اب بھی ہندوستان کی سرزمین سے کوئی ایسا مرد کامل پیدا ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کے احوال کو پھر بدل دے؟ اس میں علامہ اقبال علماء کے نام بھی کوٹ کر سکتے ہیں، بڑے بڑے جید علماء جن سے ان کی خط و کتابت رہتی تھی، جو ان کے زمانہ میں تھے، مگر بجائے انہیں کوٹ کرنے کے وہ بطور اتھارٹی، بطور آئیڈیل، بطور سمبل بیان کرتے ہیں، عروج کا سمبل اسلام میں، عظمت کا سمبل، تجدید کا سمبل، قدروں کے احیاء کا سمبل، کہتے ہیں کہ جس سے خواجہ شاہ سلیمان تو تینوں صوفیاء اس دور کے، شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی اور حضرت خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف والے، کوٹ مٹن شریف، اب اس زمانے میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اس کی روحانیت کا خزانہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ پھر علامہ اقبال جتنے سجادہ نشین تھے اس دور کے ہندوستان کے اندر، ان کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتے اور انہیں متحرک کرتے رہتے تھے کہ آپ اپنے بزرگان، آباء و اجداد اور صوفیاء کی تعلیمات کو اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی روحانی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے پھر سے اپنا رول پلے کریں، دوبارہ متحرک ہوں، اپنا کردار ادا کریں۔
گدی نشینوں کو جمع کرتے، کبھی پاک پتن شریف کے عرس کے لیے، کبھی حضرت شاہ سلیمان توسوی کے عرس کے لیے، کبھی ہندوستان میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے۔ کوئی بھی موقع جو ہاتھ سے آتا ان کو خطوط بھجواتے، کوشش کرتے کہ وہ جمع ہوں اور ان کو متحرک کریں، فعال کریں، تاکہ اپنے بزرگوں کا کردار ادا کریں اور برِ صغیر پاک و ہند کی ہندوستان کی سرزمین پر دوبارہ اسلامی اقدار کو اور روحانی قدروں کو زندہ کریں، وہ اپنا رول پلے کریں۔ اور اس میال میں بیان کرتے تھے، یہ خط لکھا انہوں نے 18 اپریل 1931 کو منشی محمد صالح، وہی جو مولانا محمد صالح جن کا نام بتایا میں نے، اس میں وہ بیان کیا کہ بڑا نازک وقت ہندوستان پر آ رہا ہے، سیاسی حقوق اور ملی تمدن کا تحفظ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، خود اسلام کی ہستی بھی معرض خطر میں ہے۔ اب ایسے حالات میں ایک تو نیشنل فنڈ قائم کرنے کی بات کرتے تھے جو ایک ٹرسٹ کی صورت میں ہو اور مسلمانوں کے احیاء، تجدید، اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلام کی اقدار کو بچانے کے لیے اس کو خرچ کیا جائے۔ اور اس میں اسکیم کیا تھی اب آپ دیکھ لیجئے، وہ کہتے تھے اس میں کہ فی الحال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قدیم سجادوں کے نوجوان مالک ایک جگہ جمع ہوں، جو جتنے صوفیاء ہیں ہندوستان کے، ان کے جو سجادہ نشین ہیں، ان کے جو نوجوان سجادہ نشین ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ کئیوں سے وہ مایوس تھے، چونکہ وہ بیان کر چکے ہیں کہ جو ترک دنیا یا بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں یا سوشل لائف میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں، ان سے مایوس تھے، اختلاف رکھتے۔ تو قدیم سجادوں کے جو مالک ہیں وہ جمع ہوں اور مشورہ دیں، اور وہ مشورہ دیں اور ان سے ڈسکس کی جائے کہ کس طرح اس درخت کی حفاظت کی جا سکتی ہے جو کہ ان کے بزرگوں کی کوششوں سے پھلا پھولا تھا۔ اب اسلام کے پورے درخت کو جو تناور ہوا، جو پھلا پھولا، وہ علامہ اقبال ڈکلیئر یہ کر رہے ہیں کہ ان کے بزرگوں، وہ اولیاء صوفیاء جن کے مزارات بر صغیر پاک و ہند میں ہیں، ان کی کوششوں سے یہ درخت توانا ہوا تھا، اس پر بہار آئی تھی۔ اب موسم خزاں آ رہا ہے، انہی سے پوچھئے کہ وہ جمع ہوں اور اس درخت کی حفاظت کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ اور پھر لکھتے ہیں اب جو کچھ ہوگا اب اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو نوجوان علماء اور نوجوان صوفیاء ہی سے ہوگا۔ یہ علامہ اقبال کا نقطہ نظر ہے۔ اب اس تبدیلی کے لیے اگر کوئی مؤثر کردار ادا کر سکیں گے تو نوجوان علماء اور نوجوان صوفیاء یہی تبدیلی کے لیے کر سکیں گے، جن کے دلوں میں خدا نے احساس حفاظت ملی کا پیدا کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا، خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کیجئے، خواجہ نظام الدین صاحب سجادہ نشین تھے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایسے نوجوان سجادوں کو، سجادہ نشینوں کو، نوجوان صوفیاء کو ایک جگہ جمع کریں تاکہ میں بھی ان کے ساتھ ان کو اس چیز پر متحرک کرنے اور آمادہ کرنے کے لیے کوشش کروں گا۔ پھر اس طرح اور روحانی اور صوفیاء کے خانوادوں کا تذکرہ کرتے ہیں اسی سال اپنے خطوط میں۔ تو پھر وہ ایک اور مقام پر وہ بیان کرتے ہیں کہ آج صبح واپس آیا ہوں، یہ 14 مئی 1931 کو خط لکھا ہے، وہی مولوی صالح محمد صاحب کو، اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ 2 بجے تک رات کام کرتا رہا، جاگتا رہا، وہیں بیمار پڑ گیا، آج صبح واپس آیا ہوں، کسی قدر افاقہ ہے، اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ پاک پتن شریف عرس کا موقع آ گیا تھا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر وہاں حاضر ہو سکوں گا یا نہیں۔ اور پھر حضرت خواجہ صاحب نے امید دلائی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش بھی پوری کروں گا پہنچنے کی۔ اور پھر ایک اور مقام پر بیان کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب اور دیگر نوجوان صوفیاء جو سجادہ نشینان ہیں، ان کے اکٹھے کرنے، جمع کرنے کی کوئی تاریخ مقرر کر لی جائے تاکہ ان سے اس موضوع پر گفتگو کی جا سکے کہ جس درخت کو ان کے آباء و اجداد صوفیاء نے تناور کیا اور پانی دے دے کے اپنی محنتوں سے پالا اور بہار لائے، اس پر خزاں کا وقت ہے تو اس کی حفاظت بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوگی۔ نوجوان علماء اور نوجوان صوفیاء رول پلے کریں گے۔ پھر آگے ایک اور خط ہے 25 مئی 31 میں، یہ خط تونسا شریف کے پتے پر لکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ غالباً منگل کے روز آگ پاک پتن سے تونسا شریف تشریف واپس لے جائیں گے، تو خط ان کو دے دیں، وہاں پہنچنے کی اطلاع دے رہے ہیں وہ۔ اور جب لکھتے ہیں، اب آپ دیکھ لیں، یہ جو غیر صوفی ہے
وہ پاک پتن کہے گا، کبھی پاک پتن شریف نہیں کہے گا، وہ توسا کہے گا، کبھی توسا شریف نہیں کہے گا۔ ایک بڑی بنیادی بات بتا رہا ہوں، آج بھی اسکالرز ہیں دنیا میں، آپ ٹی وی پر ان کو سنیں گے، خطابات میں ان کو سنیں گے، جلسوں میں سنیں گے، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں ہیں، جب بھی کبھی ایسی جگہوں کا ذکر آئے گا وہ اجمیر شریف نہیں لکھیں گے، اجمیر لکھیں گے۔ علامہ اقبال نے ایک مقام پر بھی کبھی اجمیر نہیں لکھا ہوگا، درگاہ شریف نہیں لکھیں گے، غوث الثقلین نہیں لکھیں گے، وہ توسا شریف نہیں لکھیں گے۔ یہ علامہ اقبال کا ایک اپنا پورا کا پورا مسلک ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا نقطہ نظر ہے، ان کا ایک روحانی مزاج ہے جو پورا کا پورا اول سے آخر تک تصوف کے ساتھ لبریز ہے، اور صوفیانہ جو آداب ہیں، طور طریقے ہیں ادب اور نیاز کے، اس کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ تو یہ خط توسا شریف کے پتے پر لکھا ہے۔ غالباً آپ اس وقت توسا شریف ہی تشریف رکھتے ہوں گے اور واپس تشریف لے جائیں گے۔ اسی طرح کے اور کئی خط ہیں جو میں نے آپ کو یہ آج کوٹ کیے ہیں، اور علامہ اقبال کی اس طرح باقی تحریروں میں بھی یہی چیز ملتی ہے۔ تو دو نشستیں، پچھلی اور آج کی نشست میں بنیادی طور پہ اس موضوع کو میں نے ڈسکس کیا کہ علامہ اقبال کی نسبت یہ خیال غلط فہمی پر مبنی ہے۔ وہ مکمل طور پہ وہ تصوف پر نہ صرف قائل تھے بلکہ زندگی میں عامل تھے، اور پوری زندگی ان کی مولانا روم کی تعلیمات کے ساتھ لبریز ہے، اور انہیں مرشد رومی کہا ہے، اور آخر وقت تک تادم وصال، جب ان کے وصال کے ایام تھے، بستر مرگ پہ تھے، اس وقت بھی ان کے مطالعے میں قرآن اور مثنوی مولانا روم رہتی تھی، جس کا تذکرہ بھی جا بجا انہوں نے کیا ہے۔ البتہ یہ اختلاف ان کا اجمی تصوف پر، ایرانی تصوف پر، ایرانی فلسفوں کی وجہ سے، اجمی فلسفوں کی وجہ سے، یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے تصوف پر اعتراض تصور کیا جا سکے۔ اب اگلی نشست سے جس موضوع کو ہم باقاعدہ لے رہے ہیں وہ اس سبجیکٹ کو ڈسکس کریں گے آئندہ نشست سے، کہ یہ جو تصور بالعموم اہل علم و فکر میں پچھلی صدی کے اندر 50، 60، 70 سال پہلے یا 100 سال پہلے کے زمانے میں پیدا ہوا کہ تصوف، علامہ اقبال کی پوزیشن تو کلیئر ہوگی، میرا یہ مقصود تھا کہ یہ کلیئر ہو جائے۔ اب عمومی اس نقطہ نظر کو لیں گے کہ یہ تصوف جو ہے یہ ایران کی پیداوار ہے، عجم کی پیداوار ہے، ہندوستان کی پیداوار ہے، اور ہندوستان اور ایران اور بدھ مت اور ہندو مت اور مسیحیت اور یونانیت، ان کے عقائد اور فلسفوں اور نظریات نے مل کر تصوف کو تشکیل دیا ہے اور اس کا ارتقاء ہوا ہے۔ یہ تصوف کے بارے میں، تصوف کی تاریخ کے بارے میں یہ تعبیر، یہ نقطہ نظر ٹوٹلی غلط ہے، بہت بڑی غلط فہمی، لا علمی اور بے خبری پر مبنی ہے، اور میں نے کلیئر کٹ یہ عرض کیا جس کے اوپر ہم اگلی نشست سے بات شروع کر رہے ہیں کہ یہ تصور کیوں پیدا ہوا۔ یہ مستشرقین، جنہیں انگلش میں اورینٹلسٹ کہتے ہیں، ان کی پچھلی 3-4 صدیوں کی تحریروں اور کتابوں کے ذریعے پیدا ہوا۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی سے لے کر 20ویں صدی عیسوی تک، جو پچھلی صدی ختم ہوئی، اس کے نصف اول تک تقریباً 350 سال کا عرصہ یا 400 سال کا عرصہ بنتا ہے جو بیتا ہے۔ اس میں جو کتاب بھی ویسٹرن ورلڈ میں لکھی گئی، لاطینی میں، جرمن میں، فرینچ لینگویج میں، انگلش میں جو لکھی گئی، اس نے اسی سبجیکٹ کو کیری کیا۔ اس میں یہی کچھ سبجیکٹ کنٹین ملے گا آپ کو کہ تصوف ایران کی پیداوار ہے۔ اب انہیں یہ مغالطہ کیوں لگا؟ 300-400 سال تک جو لکھتے رہے، اس مسلسل 3-4 صدیوں کے یورپین لٹریچر نے مسلمانوں کے اور برے صغیر پاک و ہند کے اہل علم فکر کے ذہنوں کو متاثر کیا، غلط سوچ نے انفلوئنس کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں سوچا، اورینٹلسٹس نے، ان کو غلط فہمی کیوں ہوئی، کہاں سے ہوئی، کب ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ اس سبجیکٹ کو میں اگلی نشست سے آغاز کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ کیوں ہوئی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ ویسٹرن ورلڈ کا اور یورپ کا صلیبی جنگوں کے بعد جو رابطہ عالم اسلام سے ٹوٹلی کٹ گیا تھا، منقطع ہو گیا تھا کئی 100 سال تک، اور مغربی اقوام کے اور یورپینز کے ذہن اسلام کے خلاف زہر سے بل گئے تھے اور بڑے بائسڈ ہو گئے تھے، اور رابطہ منقطع تھا۔ کئی صدیوں کے بعد جب دوبارہ رابطہ قائم ہوا تو وہ صرف اور صرف ایران کے ساتھ قائم ہوا، اور وہ 16ویں صدی عیسوی میں رابطہ قائم ہوا۔ 16ویں صدی سے لے کر
20ویں صدی کے اوائل تک ان کا جتنا رابطہ ایران کے ساتھ رہا اتنا دنیا کے کسی اور اسلامی ملک سے نہیں رہا، اور عرب ورلڈ سے تو کئی صدیوں تک اس کے بعد بھی رابطہ نہیں رہا، جبکہ وہ ایران کے ساتھ اپنا انکاؤنٹر ان کا ہو چکا تھا، کانٹیکٹ ہو چکا تھا، انٹریکشن ہو چکا تھا، ایکڈیمک انٹریکشن، کلچرل انٹریکشن، ان کا اپنا پولیٹیکل انٹریکشن، ڈپلومیٹک انٹریکشن ہو چکا تھا، اور عرب سرزمین سے صدیوں تک اس کے بعد بھی نہیں ہوا۔ اب چونکہ یورپ نے کتابیں یورپ میں لکھی گئیں، اورینٹلسٹ نے لکھی، ویسٹرن آتھرز نے لکھی، اور ان کی ایکسیس کسی اور اسلامی سورس سے تھی نہیں، ان کا رابطہ ایران سے ہوا، ایران کو ہی پڑھا، ایران کو ہی اسٹڈی کیا، ایرانی تہذیب و ثقافت کو ہی دیکھا، ایران کے قہوہ خانے دیکھے، ایران کے چائے خانے دیکھے، ایران کی خانقاہیں دیکھی، ایران کا ثقافت دیکھی، ایران کی تہذیب دیکھی، ایران کے شعراء سنے، ان کو ٹرانسلیٹ کیا، ایران کے صوفیاء دیکھے، ایران کی سیاست دیکھی، پورا دور 400 سال تک ایران کا رہا۔ اسی کو ہر شخص جانے کے بعد جب واپس پلٹتا تو وہ اپنے سفر کی روداد لکھتا، وہ کتابیں بنتی گئی، اپنے ویوز لکھتا، ایران سے کابل تک جو سنا اس کو ہر کوئی جس کے پاس جتنا نالج آیا اس کو کوئی لیٹن زبان میں لکھ دیتا، کوئی جرمن میں، کوئی فرینچ میں، کوئی انگلش میں، اور وہ ساری یورپین زبانیں بعد میں انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئیں۔ یہ لٹریچر بنتا چلا گیا۔ جیسے جیسے پھر لوگوں کی آمد و رفت بڑی، ایکسیس بڑی، پھر انہوں نے تصوف پر کتابیں لکھنی شروع کر دی، مگر جو کتابیں بھی لکھی تصوف کی ان کا مبلغ علم ایران تھا۔ سو انہوں نے اس تصوف کو جو پرسیو کیا اور تصوف کو جو کنسیو کیا، جو ویژن تصوف کا ان کے ذہن میں آیا، ان کے نالج میں آیا، اپنی محدود ایکسیس کی وجہ سے، وہ ویژن یہ تھا کہ انہوں نے تصوف کو سٹڈی ہی صرف ایران کے پرسپیکٹیو میں کیا، پرشین پرسپیکٹیو میں۔ انہوں نے تصوف کو پڑھا ہی ایران کے زاویہ نگاہ سے ہے، ایران کی تاریخ میں ہے، اس سے اوپر کی تاریخ اور اوپر کی صدیوں تک وہ گئے ہی نہیں، اور عربی ماخذ تک ان کی رسائی نہیں تھی۔ اور میں نے یہ ریفرنس پہلے ہی گفتگو میں کوٹ کر دیا تھا، آگے آئے گا، آج ہی گفتگو اسی ریفرنس پہ دوبارہ ختم کر رہا ہوں کہ جب 1942 میں اے جے آربری کلکتہ میں لیکچر دے رہے تھے ہسٹری آف اسلامک مسٹسزم پر، اسلامی تصوف کی تاریخ پر، تو انہوں نے اس تاریخ میں جتنے یورپین اسکالر اور اورینٹلسٹ ہوئے ہیں باری باری سب کی سٹڈیز کو اس میں تجزیے میں لیا ہے، 3 لیکچرز کی سیریز تھی، اور اینڈ پر جا کر اپنے استاد جسے وہ اپنا مرشد کہتے تھے پروفیسر نکلسن، اس کو بھی لیا ہے، ہارٹ مین کو، ساروں کو لیا ہے جتنے لکھنے والے تھے تصوف، اس کی تذکرہ الگ، میں ان کی پوری کتاب کی سٹڈی بھی انشاءاللہ اس لیکچرز میں کروں گا، اس سیریز آف لیکچرز میں اے جے آربری کی۔ تو اینڈ پر جا کے انہوں نے جو بات بڑی خوبصورت بات کے ساتھ ختم کی وہ یہ تھی، ہاں اس پر ایک بات میں وہ کتاب میں ابھی اس وقت نہیں لایا چونکہ کل شروع کرنے والا ہوں وہ سبجیکٹ، تو میں آپ کو میں کل وہ انشاءاللہ یا آگے جب اس کی باری آئے گی تو کوٹ کروں گا۔ اس میں ایک بات بڑی دلچسپ لکھی ہے کہ آخری لیکچر میں اے جے آربری نے کہا ہے کہ ایک بات اے اہل ہندوستان میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی، غلطی ہوئی علامہ اقبال کو سمجھنے میں۔ یہ اے جے آربری نے لکھا 1942 میں، اقبال کو سرزمین ہند میں نہیں سمجھا گیا، یہ آربری نے لکھا اور اپنے استاد پروفیسر نکلسن کو بھی کوٹ کیا، دونوں اتھارٹیز کے ساتھ، اس کو سمجھا نہیں گیا، اور ابھی تک ہندوستان والوں کو ضرورت ہے کہ علامہ اقبال کی شخصیت کا صحیح جائزہ اور مطالعہ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے صوفی تھے، اور ان کے اندر جھانک کر اور ان کی تعلیمات کو صحیح آئینے میں دیکھ کر ان کے تصوف اور ان کی صوفیزم کو غور سے پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اے جے آربری نے آخری لیکچر میں بات کی، میں وہ کتاب آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جس پر لیکچر اینڈ کیا انہوں نے، لاسٹ لیکچر سیریز کا، کہا کہ اب تک اسلامی تصوف کی تاریخ پر جو کچھ کہا جا چکا ہے، جو کچھ ویسٹرن اسکالرز نے، ویسٹرن رائٹرز نے، ویسٹرن آتھرز نے، اورینٹلسٹس نے، وہ کہتے ہیں بشمول میرے استاد پروفیسر نکلسن کے اور بشمول میری ذات کے، اے جے آربری کے، جو کچھ آج تک لکھا گیا ہے 300 سال میں، 400 سال میں، آج کے دن تک جب میں لیکچر دے رہا ہوں کلکتہ میں، وہ سارا مواد جو تشریح کی گئی ہے تصوف کی، اسلامی تصوف کی تاریخ کی،
اور تصوف کی تاریخ کی جو تعبیر کی گئی ہے وہ کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے، دیانتدارانہ بات کی، اور وہ ریلائبل نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے تجزیہ کر کے کہا کہ تصوف پر جتنے ویسٹرن اورینٹلسٹ بشمول میرے ہم آج تک لکھتے رہے ہیں، ہمارے سامنے صرف پرشین پرسپیکٹیو رہا ہے، صرف ایرانی زاویہ نگاہ سے لکھا ہے، عریبین پرسپیکٹیو تک آج کے دن تک ہمیں رسائی نہیں ہے۔ وہ بے شمار کتب، تصوف کی امہات الکتب، مصادر اور بنیادی مآخذ قرون اولیٰ کے جس پر تصوف قائم ہے، جن مصادر کے ذریعے تصوف اور اس کی تعلیمات کی تشکیل ہوئی، جو بنیاد ہیں تصوف کی اور جس کے ذریعے تصوف کو سمجھنا ضروری تھا اور اس کی اصل تاریخ کی تعبیر ضروری تھی، وہ کہتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ آج کے دن تک وہ چھپ نہیں سکے۔ وہ سب مخطوطات کی شکل میں، مسودات کی شکل میں پڑے ہیں، کوئی یورپ کی لائبریریوں میں، کوئی افریقہ کی لائبریریوں میں مخطوطات پڑے ہیں۔ اور پھر اگلی بات ہے کہ ان مخطوطات کو 25 سال ایک ایک مخطوطے پر اس کے 20 25 50 50 40 40 30 30 مخطوطات کو اکٹھا کر کے کمپیریٹیو سٹڈی کر کے پوری ریسرچ کرنے کے بعد ایڈٹ ہوئے ہیں اور وہ چھپے ہیں۔ انہوں نے کہا چونکہ ان تک رسائی نہیں ہے، وہ مخطوطات چھپے نہیں ہیں اب تک، اور اصل امہات کتب جو تصوف کی ہیں، جن کو پڑھ کر ہی تصوف کی صحیح تاریخ کا تعین اور اس کی تاریخ کی سمت اور اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے اور تشریح کی جا سکتی ہے، وہ چونکہ نالج بھی وہاں تک نہیں پہنچا۔ لہٰذا آج تصوف کی تاریخ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، میں کہنا چاہتا ہوں ایمانداری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ درست نہیں، ریلائبل نہیں ہے۔ اور تصوف کب پیدا ہوا، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس کی نشو و نما کہاں ہوئی، اس کا ارتقاء کب ہوا، کیسے ہوا، یہ ایک یک طرفہ سارا ویژن ہے جو ایران کی وجہ سے آیا۔ اس کے اصل تصور تک پہنچنے میں ہمیں مزید 80 سال کے بعد جا کے شناخت ہوگی۔ یہ اے جے آربری نے کہا تھا کہ سٹل 80 سال مزید چاہیے، اگلے 80 سالوں تک وہ تمام لٹریچر جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں، عربی مخطوطے، تصوف کے بنیادی مصادر، قدیم مآخذ، وہ چھپ چکے ہوں گے، اور آج سے 80 سال کے بعد کے محققین اور اسکالرز اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اسلامی تصوف کی جو تاریخ ہے اس کی صحیح تعبیر و تشریح کر سکیں۔ آج کا نالج ریلائبل نہیں ہے۔ 1942 میں جب 80 سال کی بات کی تو وہ 2012 بن جاتا ہے، آج 2010 ہے، 2010 ہے، تو گویا ان کا اس وقت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آج کا زمانہ دراصل اس پوزیشن میں ہے کہ جب بے شمار مخطوطے کتابی صورت میں تباہ ہو چکے ہیں، چھپ چکے ہیں۔ لہٰذا آج میں یہ بات بڑی وثوق سے عرض کر رہا ہوں، اگر اے جے آربری آج ہوتے، اگر پروفیسر نکلسن آج ہوتے، اگر ہارٹ مین آج ہوتے، کوئی بھی اورینٹلسٹ اور ویسٹرن اسکالر، وہ جنہوں نے دیانتداری کے ساتھ بات کی ہے، جنہوں نے تعصب کی اور اسلام کے خلاف عداوت کی اور دشمنی کی اینک لگا کر بات نہیں کی، جو خاص ایجنڈے کے ساتھ نہیں بولتے اور لکھتے تھے، جن کا تو خاص ایجنڈا تھا کہ اسلام کو ایک منفی رنگ دینا ہے، اسلام کے ہر کمال کا انکار کرنا ہے، خواہ وہ قرآن ہو، خواہ وہ وحی الہی ہو، خواہ وہ نبوت محمدی ہو، رسالت محمدی ہو، حضور کی سنت ہو، ہر شے کا انکار کرنا ہے، شریعت ہو، احکام فقہ ہو، تصوف ہو، اسلامی فلسفہ ہو، عقائد ہو۔ کون سی چیز ہے جس کو بعض متعصب اورینٹلسٹوں نے اسلام کے کمال کو اسلام کا رہنے دیا ہے؟ ہر چیز کو منسوب کیا، یہ یہودیت سے لیا، یہ عیسائیت سے لیا، یہ یونانی فلسفے سے لیا، یہ یہودیوں سے لیا، یہ چینیکل بکس سے لیا، یہ ہندوستان سے ہندیوں سے لیا، یہ ایران سے لیا، یہ بدھ مت سے لیا۔ الغرض اسلام کی جس چیز کو بھی لیں، جب انہوں نے آقا علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانا اور وحی کو وحی نہیں مانا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور ان کو ایپیلیپسی کے دورے کہا، استغفر اللہ العظیم، مرگی کے دورے کہا، یا ان کو معاذ اللہ ایک شعوری کیفیت قرار دیا، یا اپنے خود ساختہ شعوری تصورات اور تخیلات کا نام دیا کہ وحی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، تو جنہوں نے وحی کا انکار کر دیا تو پھر تعبیر کی کہ قرآن کہاں سے آیا، انہوں نے کہا قرآن خود بنایا اور قرآن عیسائی راہبوں سے سیکھا، معاذ اللہ استغفر، بغیر دلیل کے بات کی، بغیر ثبوت کے بات کی۔ تو جن کا انکار اور اعتراض اور جن کی تعبیر اسلام کے بارے میں اور اسلام کی تاریخ کے بارے میں جن کی تشریح کا یہ زاویہ نگاہ ہے، نیرا تعصب پر مبنی، عداوت پر مبنی، تخریب پر مبنی، یہ خاص ایجنڈا ہے۔ مسلمانوں کے عقائد اسلام کے بارے میں متزلزل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے عقائد میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے پورے تصور کو مس کرنا چاہتے ہیں، وہ تصوف کو کیوں چھوڑیں گے؟
لہٰذا اگر ادنا سی بھی اعتدال اور دیانتداری رکھنے والا کوئی شخص اے جے آربری جیسا آج ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ ساری پچھلی تاریخ تصوف کے بارے میں جو نقطہ نظر تھا اور اس کی تاریخ کے بارے میں وہ غلط ثابت ہو چکا. تصوف اسلامی الاصل ہے جیسے علامہ اقبال کا نقطہ نظر تھا. اس کی اصل قرآن ہے، اس کی اصل سنت مصطفیٰ ہے، اس کی اصل صحابہ کرام کا دور ہے. تصوف کی اصل ماخذ اور مصدر تابعین کا دور ہے، اتباع التابعین کا دور ہے، قرون اولیٰ کا دور ہے. اب اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے کہ یہ مغالطہ ویسٹرنرز کو، جس کو میں نے آج خلاصتاً بیان کر دیا ہے، اس کے کتابی دلائل کے ساتھ بات کریں گے کہ کیسے پیدا ہوا، اور ایک ایک ریفرنس تاریخ کے ساتھ، ایک ایک نام کے ساتھ انشاءاللہ کوٹ کروں گا. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.